उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बिल्कुल आइडियल है। अपना ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा है। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमगान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर ये बात कही थी। उसकी बात सुनकर उरूबा के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनकूब होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी ला खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो रूबा ने अरमगान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती आपको मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमगान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि अरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिनअप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? तुम्हारी तारीफ ही तो की, और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते हैं। अपना वजूद वो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जब जैसे जान निकली थी, कहने लगी पीछे हटे मुझसे वरना मैं। लेकिन अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब अरमगान बंद कमरे का फायदा उठाते हुए थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते उसकी सांसें बंद कर चुका था। अरूबा मुंह ही मुंह में मिनमिना रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर अरमगान उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी शिद्दतें उसकी पंखड़ियों पर लुटाना शुरू हो चुका था। पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरमगान ने सुर्ख होती आंखों को खोल कर उसे देखा। आंखों ही आंखों में वो उसे ये बावर करवा चुका था कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं। लड़कियां उसके साथ बड़े शौक से बंद कमरे की तक सफर तय किया करती थी और वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक जाया करता था। ये पहली लड़की थी जो उसके निकाह में थी और उसी पर हाथ उठा चुकी थी। इतनी आसानी से वो भला कैसे उसे जाने देता? यही सोचते हुए उसने उसके लबों को मजीद जोर से भींचा और अगले पल अपने दोनों हाथ गर्दन से नीचे लाते हुए उसके दोनों। मैं बचपन के निकाह को नहीं मानता। 6 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। मैंने बस आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ये निकाह किया था। जब से अरमगान इटली से वापस आया था, उसकी बस यही जिद थी कि वो अपनी बचपन की मनकूहा से रुखसती नहीं करेगा, जो उसे तब भी पसंद नहीं थी। फिर अब तो वो इटली की रंगीनियां देख कर आया था, इसीलिए उसे अरूबा का दुबला पतला वजूद आंखों के सामने आते ही नफरत का एहसास होने लगा था। वो चाहता था कि जिस तरह की लड़कियों के साथ उसने इटली की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोस्ती की थी, वैसी ही खूबसूरत, हसीन और मुतनासिब वजूद वाली लड़की उसकी जीवन साथी बने। उसे तो शेपलेस लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती थी और अरूबा वैसी ही थी। निकाह तो उसने बस अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर किया था, जो चाहते थे कि दादा की जिंदगी में ही दोनों का निकाह हो जाए। ना तो अभी तक उसने अरूबा को देखा था और ना ही उसके अंदर ऐसी फिलहाल कोई ख्वाहिश थी। अरूबा की बड़ी बहन की शादी थी और उसके वालिदैन ने जब अरमगान को इटली से बुलाया था तो उनका इरादा था कि अरूबा की रुखसती भी साथ ही कर देंगे, लेकिन वो तो इस रिश्ते को तोड़ने के दर पे था। उसके वालिदैन उसे समझाने लगे कि इस तरह से नहीं होता, लेकिन वो तो जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा, मैं उस लड़की से कभी भी रिश्ता नहीं निभाऊंगा। अगर आपको इतना ही शौक है तो ठीक है, उसे अपने घर पर मेरे नाम पर बिठाए रखें, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखें कि मैं कभी भी उसे बीवी का दर्जा दूंगा। बहरहाल उसके वालिदैन ने कहा कि तुम्हारी यही जिद है कि तुम हमें अरूबा के वालिदैन के सामने रुस्वा करना चाहते हो तो ठीक है, हम इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये मामला खत्म करें।
वैसे भी उसे अपनी इटली की एक अंग्रेज दोस्त बहुत पसंद थी जो उसकी खातिर मुसलमान भी होने को तैयार थी। इसीलिए अरमगान आजकल उसी के ख्वाब देख रहा था। रोज फोन पर उसी से बातें करता, वीडियो कॉल पर उसे देखता। उरूबा की बहन की शादी पर सभी मदऊ थे और अपने बेटे के ख्यालात से भी फरहाना बेगम ने उरूबा के वालिदैन को आगाह कर दिया था। उन्हें तो लगा था कि ये बात सुनकर वो अपनी बड़ी बेटी की शादी पर भी उन्हें नहीं बुलाएंगे। पहले तो उसके वालिदैन इस बात पर बहुत नाराज होने लगे कि आपके ससुर मेरे ससुर के बेहतरीन दोस्त हैं, हम भी अपनी बच्ची का निकाह इतनी कम उम्र में नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने बड़ों की बात का मान रखा। लेकिन अच्छा है कि आपके बेटे ने इनकार कर दिया। हमारी बेटी को इतनी बेमौल भी नहीं है कि हम उसे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो उसे अपनाना ही ना चाहता हो, लेकिन फिर भी हम आपस के ताल्लुकात खराब नहीं रखेंगे। आप अपने बेटी की जहाँ चाहें शादी कर दें और उसे कहें कि हमारी बेटी को भी इस रिश्ते से आज़ाद कर दे। उरूबा इन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बचपन की शादी पर तो खैर उसे भी बहुत एतराज़ था, लेकिन जब उसने ये खबर सुनी कि लड़का इटली से आकर रुखसती से साफ इनकारी है तो उसने भी शुक्र अदा किया था, क्योंकि वो भी ऐसा रिश्ता निभाने के मूड में नहीं थी। वो बाएतमाद लड़की थी, आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। बहन की शादी पर भी उसने खूब हल्ला गुल्ला किया था। दूसरी तरफ फरहाना बेगम अरमगान से कहने लगी कि बहुत बाज़र्फ किस्म के लोग हैं। उन्होंने तुम्हारा जवाब सुनकर भी ये कहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपनी बड़ी बेटी की शादी पर हमें बुला रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाओ। वो कहने लगा, माँ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी शादी में जाने की, आप जाए ना। उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारे वालिद तो शर्मिंदगी के मारे नहीं जा रहे। ऐसा करो तुम मुझे हॉल में छोड़ा, मैं तो ज़रूर बिनिश की शादी देखूंगी। वो कहने लगा, ओके ठीक है। जब वो अपनी वालिदा को लेकर मतलूबा हॉल तक पहुंचा तो बहुत रश था। गाड़ियों का इतना रश देखकर वो घबरा भी गया था। उसकी वालिदा उतर गई, फिर हॉल के अंदर चली गई। वो कहने लगी, 2 घंटे बाद मुझे आकर पिक कर लेना। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। जैसे ही उसने गाड़ी दूसरी रोड पर डाली जहाँ से वो वापस जा सके, अचानक से सामने एक लड़की आई थी। लाइट पिंक कलर का शरारा सा पहना हुआ था और उस पर डार्क पिंक कलर का दुपट्टा था। बड़ी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत भी थी। अचानक से गाड़ी के सामने आने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी, तो उसने माथे पर बल भी डाले। उसने अरमगान को देखा और कहने लगी, आपको नजर नहीं आता? अगर गाड़ी मुझे लग जाती तो? वो गाड़ी से नीचे उतरा। उस हसीन लड़की के लंबे घने बाल देखकर वो कुछ पल के लिए महसूर सा रह गया था। कहने लगा कि लगी तो नहीं ना, फिर क्यों बहस कर रही हैं? देखें तो सही रोड पर कितना रश है। वो लड़की भी शायद अपनी गाड़ी उसी रोड पर पार्क करके पैदल ही हॉल की जानिब जा रही थी ताकि आराम से हॉल में जा सके। वो कहने लगी, फिर भी इंसान आंखें खोलकर गाड़ी चलाता है, आप भी आंखें खोलकर चलाएं तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। बड़ा रूखा सा लहजा था, लेकिन हैरानगी अरमगान को उस वक्त हुई जब वो लड़की भी उसी हॉल में गई थी। पता नहीं उस लड़की के लंबे बालों में उसे दिलचस्पी क्यों हो रही थी। यहाँ पर इस आम माहौल में वो लड़की बिल्कुल आइडियल फिगर रखती थी। अरमगान तो किसी कटी पतंग की तरह गाड़ी एक तरफ पार्क करके उसके पीछे गया था। जब हॉल में पहुंचा तो उसकी वालदा उसे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आ गए? कहने लगा, ऐसे ही घर पर बोर होना था तो सोचा मैं भी ये शादी एंजॉय ही कर लेता हूँ। असल में तो वो उस लड़की के पीछे आया था जिसको पहली नज़र में देखते ही उसके दिल की घंटियां बज उठी थी। वो पूरे हॉल में उस लड़की को ही तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद बारात आ गई। बारात का शोर उठा तो वो लड़की बारात का इस्तकबाल करते हुए नजर आई। वो पहले समझा कि शायद कोई बाराती होगी या दुल्हन की कोई दोस्त होगी, लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब निकाह के बाद दुल्हन को स्टेज पर लाया गया और तब वो दुल्हन की हमराही में लाते हुए स्टेज पर बिठा चुकी थी। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अरमगान से रहा नहीं गया, इसीलिए फरहाना बेगम से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, पिंक शरारे वाली? उसकी वालिदा ने माथे पर बल डाले और कहने लगी, तुम्हें क्या, जो भी हो। फिर कहने लगी, वो लड़की कभी तुम्हारी मनकूहा होती थी, लेकिन ये रिश्ता टूट जाएगा। ये सुनकर एक जोरदार झटका लगा था जो अरमगान को जोर का लगा था। वो चुप सा होकर बैठ गया। लड़की वाकई बेहद खूबसूरत है। 6 साल पहले वाली तो कहीं से नहीं लग रही थी। जब तक फंक्शन जारी रहा अरमगान की नजरें उरूबा का ही तवाफ करती रही। वो लड़की उसकी मनकूहा थी और उसने बिना देखे ही इतनी बातें सुनाकर रिश्ता ये खत्म कर दिया
اور اس کی والدہ نے تو لڑکی والوں کو بتا دیا تھا۔ یقیناً عروبہ بھی اس بات سے واقف ہو چکی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد عروبہ اور اس کی والدہ ارمغان کی والدہ کے پاس آئیں اور ان کی والدہ سے کہنے لگیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئیں۔ پھر وہ ارمغان کے والد کا پوچھنے لگیں۔ فرحانہ بیگم کافی شرمندہ سی تھی، کہنے لگی بس ان کے سر میں درد تھا۔ تبھی عروبہ کی نظر ارمغان پر پڑی تھی کہ یہ وہی بدتمیز لڑکا تھا جو بنا دیکھے ہی اسے انکار کر چکا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ بچ گئی تھی۔ یہ بھی عروبہ کے خاندان کا ضرب تھا کہ انہوں نے فرحانہ بیگم سے کچھ نہیں کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں آیا ہے، اور اس وقت پہلی بار ارمغان کو شرمندگی ہوئی تھی، نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ عروبہ کو پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جس نے رخصتی سے انکار کیا، تو وہ فوراً سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ اماں میں بھی آپ کو دیکھتی ہوں، آپ بات کریں۔ ارمغان سے سلام کیا، اس کی خیریت پوچھی اور کہنے لگی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم بھی شادی پر آئے ہو۔ باقی شادی بیاہ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ میری عروبہ بھی تمہارے جیسا ہی خیال رکھتی، اسے تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تم نے انکار کر دیا، تم نہ کرتے تو شاید وہ کر دیتی۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے بڑوں کی بات مان کر تم دونوں بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ بڑی سہولت سے نیلم بیگم نے اسے بات سنوا دی تھی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن ارمغان کو لگا جیسے ذلت کی اندھیری کھائی میں وہ گر چکا ہو۔ جس لڑکی سے اس نے بڑی بے باکی سے اور ضد کر کے انکار کیا تھا، رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، اس کی گاڑی کے سامنے آ جانے پر ہی وہ لڑکی اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ لیکن اب یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اس معاملے کو سیدھا کیسے کرے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور پاکستان میں آتے ہی اس نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی۔ بہت کم عرصے میں ہی وہ کافی مشہور بھی ہو گیا تھا۔ اپنی اسی اٹلی کی کمپنی کے ریفرنس سے ایک بار اسے ایک یونیورسٹی میں انعام لینے کے لیے بلایا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر وہ بہت خوش تھا، لیکن وہ اٹلی کی اسی کمپنی کے ریفرنس سے وہاں گیا تھا۔ سامنے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی لڑکی کو اس نے گولڈ میڈل دینا تھا، لیکن جب اس کا نام پکارا گیا تو ارمغان کے جیسے ہوش اڑے تھے، کیونکہ آنے والی عروبہ تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، بلیک کوٹ اور بلیک ہیٹ پہنے ہوئے وہ اسٹیج تک آئی تھی۔ سب کی تالیوں کی گونج بتا رہی تھی کہ وہ صرف دکھنے میں ہی پرفیکٹ نہیں، پڑھنے میں بھی بہت اچھی ہے۔ اٹلی کی اسی کمپنی میں جہاں ارمغان جاب کرتا تھا، وہیں اس لڑکی کو بھی کھلی آفر مل سکتی تھی۔ ارمغان کے ہاتھ سے اس نے گولڈ میڈل پہننا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہنے لگی میری گزارش اور خواہش ہے کہ یہ گولڈ میڈل میں اپنی ٹیچر کے ہاتھوں سے پہنوں۔ سب کے سامنے اس نے ارمغان کو تو بالکل بے وقت سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گولڈ میڈل اپنی ٹیچر کے ہاتھ سے ہی پہننا تھا۔ سب نے اس کی عزت اور احترام میں تالیاں بجائیں تھیں۔ باقی اسٹوڈنٹس کو گولڈ اور سلور میڈل ارمغان نہیں پہنائے تھے، مگر اس کی نظریں عروبہ پر ہی گاہے بگاہے جا کر ٹک رہی تھیں۔ لیکن اس نے ایک بار بھی ارمغان کی جانب نہیں دیکھا۔ اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عروبہ اسے دیکھے، حالانکہ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ کئی نوجوان لڑکیاں اسے دیکھتی تھیں تو بنا دوستی کے رہتی نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی جو پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اسے اس کی پرواہ تک نہ ہو، اور یہ بات اندر ہی اندر اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر آ چکا تھا، لیکن بجائے جانے کے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی، ارمغان اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا ہیلو مس عروبہ۔ عروبہ نے اس کی جانب بس ایک نظر دیکھا تو کہنے لگی جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگا ہم کچھ دیر کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں بیزی ہوں اور مجھے آپ سے بات کرنی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمارے بیچ جب کوئی ایسی بات رہی ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں، ساری باتیں تو ختم ہو چکی ہیں، اور اگر کچھ کاغذی باتیں رہ گئی ہیں تو وہ آپ کاغذ پر ہی کر دیجیے گا۔ مجھے بس آپ کے اس پیپر کا انتظار رہے گا مسٹر ارمغان یوسف۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن دروازے پر ارمغان اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا کاغذی پیپر بھیجنے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ یہ سن کر عروبہ نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی نہیں ہے، آپ اب یہ ارادہ نہ بدلو تو بہتر ہے۔ آپ کے انکار نہیں تو جیسے میرے دل کی خواہش پوری کی ہے۔ بچپن کے اس رشتے کو میں نے کسی بوجھ کی طرح 6 سال اٹھایا ہے، اب مزید اٹھانا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی آپ کے مزاج میں اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے۔ مجھے آپ جیسے نوجوان ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے۔ یہ سن کر ارمغان کو جیسے آگ لگی تھی۔
مجھ جیسے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیسا نوجوان ہوں میں؟ ارمغان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کی فیس بک آئی ڈی میرے پاس کھل جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کی رنگین مزاجیاں میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں۔ یقین مانے پچھلے 2 سال سے تو میں بے حد پریشان تھی کہ پتہ نہیں میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ نے آتے ہی میری اس پریشانی کو دور کر دیا، خود سے انکار کر دیا، ورنہ پاکستان میں اب بھی عورت کا انکار معنی نہیں رکھتا، البتہ مرد کا انکار معنی رکھتا ہے۔ آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا مسٹر ارمغان، میں تو آپ کی احسان مند ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو انکار کروں گی، لیکن انکار آپ کی طرف سے ہو گیا۔ میں نے تو شکر کیا کہ میں آپ جیسے شخص کی بیوی بننے سے بچ گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کہہ کر عروبہ نے گاڑی پر دھرا اس کا ہاتھ پیچھے کیا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کالا چشمہ لگا کر گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکی تھی۔ لیکن ارمغان تو یوں تھا جیسے کسی نے اسے آگ کی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ اتنی ہزیمت وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اپنی گاڑی کے قریب آیا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی گھر گیا فرحانہ بیگم سے کہنے لگا، امی میں عروبہ کو طلاق نہیں دے رہا، اس کی والدہ سے کہیں کہ رخصتی کی تیاری کریں، مجھے 15 دن میں رخصتی چاہیے۔ اس نے یوں حکم سنایا جیسے سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہو جائے گا۔ فرحانہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، کہنے لگی، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے دوسروں کی بیٹیوں کو؟ کیا وہ کوئی گائے یا بیل ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے گا تو تم اسے اپنانے سے منع کر دو گے، اور جب تمہارا دل اس پر آ جائے گا تو یوں کہو گے کہ اب مجھے یہ چاہیے؟ انہیں اب صرف طلاق نامے کا انتظار ہے، جیسے ہی پیپرز تیار ہوں سائن کر کے بھیج دینا۔ یہ کہہ کر فرحانہ بیگم لاؤنج کے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بات کی سنگینی کا احساس ارمغان کو اب ہوا تھا۔ خیر، طلاق کا ارادہ تو وہ ملتوی کر چکا تھا، اس مغرور لڑکی کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ اپنی فیس بک پر اپلوڈ کرنے والی تصاویر کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے فیس بک پر ایڈ نہیں تھے، لیکن شاید عروبہ نکاح سے پہلے تھی، اسی لیے اس تک اس کی ساری تصاویریں پہنچ رہی تھیں جو اس نے اٹلی میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھنچوائی تھی، کہیں سوئمنگ پول پر نہاتے ہوئے تو کہیں کلب میں ناچتے ہوئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی 6 سال میں ایسی حسین لڑکی نکل آئے گی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اب بھی دبلی پتلی سی عروبہ نکاح کو اپنا سب کچھ مان کر اسی کی منتظر ہوگی، وہ انکار کرے گا تو وہ روئے گی، منت سماجت کرے گی، لیکن وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، یہ اکثر بدل چکی تھی، وہ تو بہت بااعتماد تھی۔ ارمغان اپنے کمرے میں آ گیا، وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا جس کے بارے میں آتے ہی اس کے والدین نے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا واپس آ چکا ہے، بزنس میں اپنی دھاک بھی بٹھا چکا ہے، تو اب اس کی رخصتی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے عروبہ کا نام سن کر وہی نقشہ ہو گیا تھا جس وقت وہ نکاح کے بعد اس کے برابر میں بٹھائی گئی تھی۔ کمزور وجود کی مالک، ڈھکی چھپی ہوئی، روئی روئی، صرف اپنے دادا کی خواہش پر اپنے باپ کی ڈانٹ پھٹکار سن کر ارمغان نے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ تب بھی رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور واپس آ کر تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جو کچھ آج عروبہ نے اسے سنایا تھا سیدھی چوٹ اس کی مردانہ انا پر لگی تھی، لیکن والدہ نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وکیل کا فون آ گیا، کہنے لگا ڈائیورس پیپر تیار ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، آپ بیوی پر کیا الزام لگا کر اسے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے، بس ایک قانونی کارروائی ہے، ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ارمغان کہنے لگا، نہیں، پیپرز پھاڑ کر پھینک دیں، میری اپنی بیوی سے صلح ہو چکی ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وکیل کو حیران پریشان کر کے وہ فون بند کر چکا تھا۔ اندر ہی اندر لگی آگ اور عروبہ کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے آئے تو بتائے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، بہت نیک ہے، پارسا ہے، کیا ہے؟ اسے اپنے سامنے جھکانے کی ضد ارمغان کے دل نے کی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے اپنے والد کے سامنے پھر سے بات شروع کی، کہنے لگا، ڈیڈ آپ عروبہ کے حوالے سے بات کریں، انہیں کہیں کہ مجھے اپنے رویے پر اور اپنی بات پر بے حد افسوس ہے، وہ کہیں گے تو میں اپولوجائز بھی کر لوں گا، لیکن میں یہ نکاح توڑنا نہیں چاہتا بلکہ نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے پسند ہے،
اس کے والد کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کہنے لگے، پہلے تم نے ہمیں ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا، شکر ہے کہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دکھایا ہے، اور اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہش پر ہم پھر سے ان کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ جائیں؟ کہ نہیں بھائی، ہمارے بیٹے کا ارادہ بدل گیا ہے، تم پہلے دیکھ لیتے تو یہ رسوائی نہ ہوتی، میں تو بہت شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں، یہاں تک کہ عروبہ کی بڑی بہن نورین کی شادی پر بھی نہیں گیا، اب دوبارہ سے ان کے سامنے شرمندگی اٹھانے کا میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے، البتہ تم چلے جاؤ ان کے گھر پر، اپنے کیے کی معافی مانگ لو، اگر وہ کوئی ہری جھنڈی دکھاتے ہیں تو پھر میں اور تمہاری ماں چلے جائیں گے، لیکن ہم دوبارہ خود سے بات نہیں کریں گے، غلطی تمہاری ہے اسی لیے بات بھی تم ہی کرو گے۔ ہر حال میں ارمغان کو عروبہ چاہیے تھی، اسی لیے وہ اگلے ہی روز عروبہ کے گھر پر شام کے ٹائم پہنچا تھا۔ چوکیدار نے اس کا تعارف پوچھ کر اسے اندر آنے دیا۔ عروبہ کی والدہ نیلم بیگم نے بھی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگی، بیٹا تمہاری والدہ نہیں آئی، انہیں بھی ساتھ لے آتے، اچھا ٹھنڈا لوگے یا پھر چائے بنوا لو؟ وہی پرخلوص سا انداز۔ ارمغان کہنے لگا، نہیں آنٹی، نہ ٹھنڈا نہ گرم چاہیے، اور میری والدہ اور میرے والد بھی ضرور آئیں گے اگر آپ چاہیں تو۔ نیلم بیگم یہ سن کر کہنے لگی، میں سمجھی نہیں، میں کیوں انکار کروں گی تمہاری والدہ سے، میری اچھی خاصی دوستی ہے، وہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ ارمغان کہنے لگا، آنٹی مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو رشتے ہمارے بڑوں نے جوڑے ہیں یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہیں جوڑا ہوگا، میرے جذباتی انکار پر آپ کا دل بہت دکھا ہوگا، انکل کا بھی، اسی لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ نیلم بیگم نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، ہاں ظاہری سی بات ہے، پچھلے 6 سال کا تعلق تھا، تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، جب میاں بیوی کا ہی دل نہ مانے تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ بعد میں میری بیٹی کسی مشکل میں پھنس جائے۔ خیر ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تمہاری بھی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، اور نہ ہی عروبہ کی، یہ بات اب بے معنی سی ہو گئی ہے، تم شاید ڈائیورس پیپر لائے ہو، مجھے دے دو، میں عروبہ سے سائن کروا کر دے دوں گی۔ نیلم بیگم کی بات پر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، نہیں آنٹی، میں اس رشتے کو بحال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جو خواب میرے دادا نے اور آپ کے سسر نے دیکھا تھا اس خواب کو پورا کیا جائے، میں اتنا بھی بد لحاظ اور بدتمیز نہیں ہوں کہ اپنے بڑوں کی بات کو اہمیت نہ دوں، بس اس وقت کچھ جذبات میں آ کر بھول گیا تھا، کیونکہ آتے ہی میرے والدین نے رخصتی کی رٹ لگا لی تھی اور میں کچھ وقت چاہتا تھا، یوں اچانک سے رخصتی کا سن کر تھوڑا کنفیوز سا ہو گیا تھا، اسی لیے ایسا سب کچھ ہو گیا۔ نیلم بیگم نے بڑے اطمینان سے اس کی بات سنی، کہنے لگی، بیٹا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن عروبہ کا نورین کی شادی پر ہی ایک رشتہ آیا تھا اور ہم نے تو وہاں پر حامی بھی بھر لی ہے، ہمیں تو بس یہاں سے رشتہ ختم ہونے کا انتظار ہے۔ یہ سن کر ارمغان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ایسے کیسے آپ عروبہ کا رشتہ کسی اور سے طے کر سکتی ہیں؟ ابھی تک وہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا اور آپ سے اس لیے معذرت کرنے آیا تھا، آپ پلیز اس کا رشتہ جہاں بھی طے کیا ہے ختم کر دیں۔ یہ سن کر نیلم بیگم بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، بیٹا رشتے مذاق نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا، جی ہاں آنٹی، رشتے مذاق نہیں ہوتے، یہ مجھے بھی سمجھ آ گیا ہے، میرا رشتہ بھی مذاق نہیں ہے، ایک اٹل سچائی رکھتا ہے، میں عروبہ کو طلاق نہیں دے رہا، میں اپنے والدین کو بہت جلد لے کر آؤں گا، آپ رخصتی کی تاریخ دے دیجیے گا اور جہاں بھی اس کا رشتہ طے کیا ہے آپ انہیں جواب دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ جیسے ہی بنگلے سے باہر نکل رہا تھا، عروبہ کی گاڑی اندر آ رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، ارمغان وہیں کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ اور یہاں؟ ارمغان نے تپ کر جواب دیا، ہاں میں یہاں، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا، میرا سسرال ہے، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ اور روب جمانے والا انداز سن کر عروبہ کو غصہ آیا تھا، کہنے لگی، یاد آیا، ڈائیورس پیپر لے کر آئے ہوں گے، آپ کو خود آنے کی کیا ضرورت، عدالت کے ذریعے بھیج دیتے۔ وہ کہنے لگا، کون سی ڈائیورس، کیسی ڈائیورس؟ چند دن بعد میرے گھر والے آئیں گے رخصتی کی تاریخ طے کرنے۔ یہ سن کر عروبہ کو غصہ آیا تھا اور کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا، سیدھا سا مطلب ہے، 6 سال ہو گئے، بہت صبر کر لیا، اب مجھے میری بیوی چاہیے، وہ بھی میرے گھر میں، میرے کمرے میں۔ اپنی ساس سے میں یہی کہنے آیا تھا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دو۔
عروبہ کہنے لگی میں ایسا نہیں چاہتی. وہ کہنے لگا مشرقی لڑکیاں بولتی نہیں ہیں بڑوں کے حکم کے آگے, صرف سر جھکاتی ہیں. جانے من, اور تم بھی مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دو. بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی, میرے گھر میں, میرے کمرے میں. اوکے, ٹیک کیئر. یہ کہہ کر وہ باہر نکل چکا تھا. اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی. اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر آ گیا. اپنے والدین سے کہنے لگا میری بات نیلم آنٹی سے ہو چکی ہے, اسی لیے آپ جا کر رخصتی کی تاریخ طے کر کے آ جائیں. فرحانہ بیگم تو اسے دیکھ کر حیران تھی. کہنے لگی تم نیلم کے گھر تک پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگا ہاں, کیا میں اپنے سسرال بھی نہیں جا سکتا؟ فرحانہ بیگم کہنے لگی یہ سب مناسب نہیں ہے. میں نے تو سنا ہے انہوں نے عروبہ کا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا ہے. وہ کہنے لگا ایسے کیسے طے کر دیا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اسے نہیں چھوڑا, اور میں نیلم آنٹی سے کہہ کر آیا ہوں کہ میں رشتہ بحال کرنا چاہتا ہوں. آپ بات کریں میرے سامنے. جیسے ہی فرحانہ بیگم نے نیلم بیگم کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ارمغان آیا تھا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں دینا چاہتا, رخصتی چاہتا ہے. فرحانہ بیگم کہنے لگی ہاں, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. نیلم بیگم کہنے لگی لیکن عروبہ نہیں مان رہی. ہم اس کا رشتہ کسی اور سے طے کر چکے ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ ارمغان سے شادی نہیں کرنا چاہتی. اسے کہیں کہ اس رشتے کو ختم کر دیں. یہ سن کر ارمغان کا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. عروبہ کے نمبر پر کال کی. نمبر وہ اپنی والدہ سے لے چکا تھا. عروبہ کے لیے ایک ان نون نمبر تھا. کہنے لگی جی کون؟ کہنے لگا تمہارا شوہر. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو کیوں ضد باندھ رہی ہو؟ دیکھو, مرد کے ساتھ ضد باندھو گی تو برباد ہو جاؤ گی. تمہاری والدہ نے تم سے میرے بارے میں پوچھا ہے تو ان کے سامنے اقرار کرو, انکار نہیں, ورنہ مجھے اقرار تم سے اچھے طریقے سے بھی کروانا آتا ہے. عروبہ تو اس کا دھمکی آمیز لہجہ سن کر تل ملائی تھی. کہنے لگی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ارمغان کہنے لگا دھمکی نہیں دے رہا سویٹ ہارٹ, تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مجھ سے پنگا مت لو, کیونکہ آنا تو تم نے یہی ہے میرے پاس. اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو سوچو, پھر مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے, اور غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ معاملہ محبت سے طے ہو جائے. محبت سمجھتی ہو نا کسے کہتے ہیں؟ میں حکم چلاؤں اور تم اس پر سر جھکا لو. عروبہ کہنے لگی اچھا تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے, تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو, لیکن میں تم سے طلاق ضرور لے کر رہوں گی, یاد رکھنا. ارمغان نے فون بند کر دیا. رہ رہ کر اسے عروبہ پر غصہ آ رہا تھا. اگلے روز جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تو کچھ ہی فاصلے پر جانے کسی نے پچھلی نشست سے اس کے سر پر پستول تانی تھی. اے لڑکی, گاڑی بائیں جانب موڑو. بڑی گرجدار آواز تھی اور کرخت لہجہ. عروبہ ڈر کر کہنے لگی کون ہو تم؟ وہ کوئی نقاب پوش تھا. کہنے لگا گاڑی وہیں چلاؤ جہاں کہا ہے, ورنہ بھیجا بھون کر رکھ دوں گا. مجبوری تھی کہ عروبہ گاڑی وہیں چلا رہی تھی جہاں جہاں وہ شخص اسے کہہ رہا تھا. پیچھے 2 نقاب پوش بیٹھے تھے. وہ کیسے گاڑی میں آئے تھے عروبہ کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. وہ اسے ایک سنسان سے علاقے میں لے گئے جہاں بہت کم آبادی تھی, اور وہیں ایک مکان کے سامنے گاڑی کھڑی کروائی. گاڑی کا ہارن 2 لڑکی اس نوجوان نے کہا. جیسے ہی عروبہ نے ہارن دیا گھر کا مین گیٹ کھل گیا. کہنے لگا گاڑی اندر لے کر جا. وہ کہنے لگی کون ہیں آپ لوگ؟ دیکھو آپ لوگ, مجھے میری گاڑی چاہیے تو رکھ لو آپ لوگ, میں اپنا موبائل اور کیش بھی دے دیتی ہوں, لیکن مجھے چھوڑ دو. کہنے لگے گاڑی اندر لے کر جاؤ لڑکی, ورنہ جان سے جاؤ گی. مجبوراً عروبہ کو گاڑی اندر پارک کرنی پڑی. چوکیدار نے مین دروازہ بند کیا. تبھی وہ دونوں نوجوان گاڑی سے نیچے اترے. عروبہ کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے نکالا. پھر اسے زبردستی گھر کے اندر لے جانے لگے. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آخر آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو جو چاہیے میں دے دیتی ہوں, لیکن پلیز مجھے اندر مت لے کر جائیں. اندر ہی اندر وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. اپنے آپ کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. اسی اثنا میں دوپٹہ اتر کر گر چکا تھا. اس نے کہا بھی کہ مجھے میرا دوپٹہ تو لینے دو, لیکن ان نوجوانوں نے اسے اتنی مہلت نہیں دی. لاؤنج میں لے جا کر ایک کمرے کے اندر اسے دھکیل پھینکا اور دروازہ بند کر دیا. کمرے کے اندر بھی روشنی تھی. سامنے صوفے پر جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر تو عروبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. سامنے ارمغان ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا. عروبہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میری جان کو یہاں تک پہنچنے میں
मुश्किल तो नहीं पेश आई? अरूबा ने बड़ी कहर भरी नजरों से उसे देखा था। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। कदम बढ़ाते हुए अरमगान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या करूं जाने मन, तुम्ही ने मजबूर किया है यह कदम उठाने पर। फिर उसे भरपूर नजर से सर से पैर तक देखकर कहने लगा, उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बहुत आइडियल है। अपना ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा है। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमगान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर यह बात कही थी। उसकी बात सुनकर अरूबा के तो तन बदन में आग लगी थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनकुआ होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी लाकर खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो अरूबा ने अरमगान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती अपने को मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमगान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि अरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिनअप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही होती हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? तुम्हारी तारीफ ही तो की थी, और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते। अपना वजूद वो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जान निकलने लगी थी। कहने लगी, पीछे हटे मुझसे। ये कहना था कि अरमगान के अगले इक़दाम को देख उरूबा के होश उड़े थे। अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उरूबा को उस वक्त हुआ जब अरमगान बंद कमरे का फायदा उठाते थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते अपने एक हाथ उसकी कमर में हायल कर चुका था। वो उसे मुकम्मल बेबस कर रहा था। उसके कांधे पर मुक्के मारकर अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक वो उसकी सांसों पर काबिज था। अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पर उतार कर ही वो पीछे हटा था। वो गुस्से के मारे बड़ी गजबनाक नजरों से उसे देख रही थी, जो उसके होंठों का हशर बिगाड़ चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को एतदाल पर लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मेरी पहली शिद्दत पर ही बेहाल हो गई हो? अभी तो रात बाकी है। ये सुनकर उरूबा बुरी तरह से घबराई थी। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। वो डर गई थी। वो सचमुच डर गई थी। ऐसे नहीं। जब तक तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना ना बना लो, जाने नहीं दूंगा, वरना तो तुम रुखसती से इनकार कर दोगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगी। अरमगान, मैं बदनाम हो जाऊंगी, प्लीज मुझे शाम से पहले घर पहुंचना है। वो पहली बार उस शख्स के सामने बेबस हुई थी। पहले यकीन दिलाओ कि रुखसती से इनकार नहीं करोगी। अरमगान की बात सुनकर वो कहने लगी, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं इनकार नहीं करूंगी। अरमगान कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं। तुम जितनी मासूम दिखती हो ना, इतनी हो नहीं। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला नहीं। अभी तक उसे अपने लबों पर चूंटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उरूबा ने हड़बड़ाते हुए अरमगान की जानिब देखा। इस वक्त तो वाकई वो इस हालत में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। अरमगान को देखकर कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज मुझे मजीद यहाँ पर बंद ना रखो। अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पर एक भी आंच आई ना, तो मैं सच बता रही खुद तो मरूंगी ही मरूंगी, साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वो एकदम से धमकी आमेज लहजे में बोल चुकी थी। उसे लगा था शायद इसकी ये धमकी सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदलेंगे, मगर अरमगान ने फौरन हंसना शुरू कर दिया। फलक शिगाफ कहकहा लगाने लगा, ताली बजाने लगा, कहने लगा, अच्छा है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम इस धमकी से मुझे डरा दोगी और मैं डर जाऊंगा? अरमगान नाम है मेरा, अरमगान, समझी? और तुम्हें मैं अरमगान की जान बनाना चाहता हूँ। अरमगान ने बहुत हुस्न देखा है और बस तुम्हारे साथ शादी करके मजे लूटना चाहता हूँ। वो जिस अंदाज में बोला था, उरूबा की आंखों में बहुत कुछ लहरा सा गया।
गहरी सांस खारिज करके वो रह चुकी थी। कहने लगी, हाँ जानती, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मैं मान भी लेती कि चलो मोहब्बत ना सही, अगर तुम्हारे दिल में औरत ज़ात की और ख़ास कर मेरी ज़रा भी इज्जत होती तो मैं मान लेती, मगर मैं तुम्हारी फेसबुक और इंस्टा प्रोफाइल्स देख चुकी हूँ, समझे? वहाँ पर जैसे जैसे लोगों ने तुम्हें और तुमने उन्हें फॉलो कर रखा है, और लड़कियां तुम्हारे साथ कैसी बेबाक अंदाज में बात कर रही होती हैं, और तुम्हारी वो 1 साल पुरानी पोस्ट, तुम क्लब में खड़े थे और वो अधनंगी लड़कियां तुम्हारे साथ चिपक कर खड़ी थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। एकदम से उरूबा के लहजे में जहर भर आया था। उसके मुंह से ये सब कुछ सुनकर अरमगान अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर एक तीखी नज़र उस पर डालकर कहने लगा, अच्छा मैं इटली में रहता हूँ, पाकिस्तान के किसी सो कॉल्ड गाँव में नहीं, समझ में आया? मेरा जो जी चाहता था मैं करता था, वहाँ पर यही सब कुछ माहौल था, मगर इन सब के बावजूद तुम मेरी बीवी हो, सुन रही हो? मैं जो कुछ मर्जी करूं तो मैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम बस मेरे साथ रुखसती करोगी सो करोगी। उसे अपने खास आदमी के घर पर ही लेकर आया था और वो उसे यकीन तो दिला चुकी थी, मगर उसे यकीन कहाँ आने वाला था। वो इधर उधर देखने लगा। सामने ही अलमारी के पास एक शेल्फ बना था जिस पर कुरान पाक रखा हुआ था। फौरन अरमगान वहां गया और अपने हाथों में कुरान पाक उठाकर ले आया। उरूबा जितनी हैरान होती उतना कम था जब अगले ही पल अरमगान ने कुरान पाक उसके सामने करते हुए कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ से भेजूंगा, अगर तुम कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खा कर कहोगी कि तुम सचमुच मेरे साथ रुखसती करोगी और घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताओगी और ना ही इनकार करोगी। एक नज़र उरूबा ने कुरान पाक को देखा और फिर अरमगान को। कुछ देर वो कुरान पाक को देखती रही, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने कुरान पाक को थामा, अपने लबों से लगाया और वापस उसी मकाम पर रखा। फिर उसके बाद एक और थप्पड़ अरमगान के चेहरे पर लगा चुकी थी। कहने लगी, तुम इस हद तक घटिया हो सकते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। कुरान पाक पढ़ने के लिए होता है, हिदायत के लिए होता है। क्या तुमने आज तक कुरान पाक को खोल कर दिल से पढ़ा है? याद है आखिरी मरतबा कुरान पाक कब पढ़ा था? ये तुम जैसे झूठे, गंदे और मतलब परस्त लोगों की कस्में उठाने के लिए नहीं आया। खबरदार जो आइंदा मेरे सामने इस तरह की भी कोई बात की तो। अरमगान 2 थप्पड़ खा चुका था, मगर इस बार वो सच में शर्मिंदा था। वो लाजवाब होकर रह गया। उसने तो बचपन में ही शायद पहली और आखिरी बार कुरान पाक खोला था, और इसके बाद तो बस ये दुनिया की रंगीनियां ही थीं जिसमें वो खो चुका था। वो धाड़ कर बोली कि मुझे घर छोड़कर आओ, रुखसती में कर लूंगी, ये ना हो कि मेरा फैसला बदल जाए। ये लड़की इतनी सीधी नहीं थी जितनी अरमगान को नजर आ रही थी। अरमगान उसे घर तक छोड़ने तो आया था, लेकिन कहने लगा, बस तैयारियां करो, इसी हफ्ते हम रुखसती करेंगे। वो अंदर जा चुकी थी। उसी शाम घर के सभी लोग मिलकर बैठे थे। जब उरूबा से पूछा गया तो ना चाहते हुए भी उसे मानना ही पड़ा। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। उरूबा की कजन, उसकी सहेलियां सभी उनके घर में आ चुकी थी। घर में वो हल्ला गुल्ला हो रहा था, मगर सबके सामने वो खुश रहने वाली बंद कमरे में जाकर अरमगान का सोचकर ही नफरत महसूस करने लगती थी। उसने हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में ये सोचा था कि वो ऐसे शख्स से शादी करेगी जो सिर्फ उसे देखेगा, उसके अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। किसी और औरत को छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अरमगान, वो तो बिल्कुल उसके बरक्स था। इतना तो वो सोच चुकी थी कि वो उसे अपने करीब नहीं आने देगी। बारात का दिन भी आ चुका था और दुआओं के साए में उरूबा रुखसत होकर अरमगान के साथ उसके घर में आ चुकी थी। घर में उसका बड़े अच्छे से तरीके से इस्तकबाल किया गया था। नीलम बेगम भी बहुत खुश थी, बार बार अपनी बहू के सदक़े उतार रही थी। वहीं अरमगान तो उसे दुल्हन बना देखकर बेसब्रा सा हो चुका था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि कब सारे मेहमान जाए और वो फौरन अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी के साथ आज की रात को एंजॉय करे। उरूबा दुल्हन बनी घूंघट गिराए बैठी थी। जब अरमगान कमरे में आया तो उसके करीब आकर बैठते ही फौरन घूंघट उठा दिया। उसे लगा था शायद वो शर्मा रही होगी, मगर वो भी उरूबा थी, बेतासुर चेहरे के साथ बैठी थी।
ارمغان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اپنا ہاتھ اس کے گال پر بڑے عجیب انداز میں پھیرنے لگا تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگی، پلیز اپنا ہاتھ دور رکھیں مجھ سے، مجھے مت چھوئیں۔ اس کے اس روکھے پن پر ارمغان کہنے لگا، او کم آن، شادی ہو چکی ہے ہماری، بیوی ہو تم میری، آج کی رات انجوائے والی ہے۔ اسے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا، کہنے لگا، تمہارے ان لبوں کا ابھی تک میں ذائقہ نہیں بھول پایا، میں تو آنے والے لمحات کا سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہا۔ مگر وہ فوراً کہنے لگی، پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، سمجھے آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے آپ سے شادی تو کر لیں، مگر یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کو اپنا آپ کبھی سونپ دوں گی۔ یہ تو بھول ہے آپ کی کہ آپ مجھ سے حق لے کر رہیں گے۔ سن کر ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ تبھی اس کی اٹلی کی دوست کو بھی اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ بار بار کال کرنے لگی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر کال سننے کے لیے چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی، پھر تم بھلا کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ اس وقت اس پر عروبہ کا حسن ایسا سوار تھا کہ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، دیکھو تم میری ایک اچھی دوست ہو، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، دوبارہ اگر میرا اٹلی چکر لگا تو میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ آج میری فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے، اسی لیے مجھے اب دوبارہ کال کر کے ڈسٹرب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا۔ جب واپس آیا تو عروبہ کمرے میں ہی موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، عروبہ کدھر ہو تم؟ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تھی، سادہ سے قمیض اور ٹراؤزر پہنے، بھاری لہنگے کو ایک جانب صوفے پر پھینک دیا تھا۔ وہ خود کو ہر ایک چیز سے آزاد کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ارمغان تڑپ چکا تھا، کہنے لگا، میں نے تمہیں کیا اجازت دی کہ تم چینج کرو؟ میں نے خود ایک ایک چیز تم سے جدا کرنی تھی، تم نے کس سے پوچھ کر خود کو ان چیزوں سے آزاد کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈال کر عروبہ کہنے لگی کہ میں آپ کو شاید بتا چکی ہوں، یا پھر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والی، اور آپ زبردستی نہیں کر سکتے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ سن کر ارمغان جی بھر کر کڑا تھا، لیکن عروبہ اسے جتنا سیدھا سمجھ رہی تھی اتنا وہ تھا نہیں۔ پہلے تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگا، لیکن پھر اگلے ہی پل کچھ یاد آنے پر آگے بڑھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ لو فون اور کال کر کے اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ کل ہم ولیمہ نہیں کر رہے، ولیمہ کینسل ہو چکا ہے، رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، کل ولیمہ ہے، کارڈز بٹ چکے ہیں، کل ولیمہ کیوں نہیں ہونا؟ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ کہنے لگا، ولیمہ کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کو شروع کریں، تاکہ ولیمہ پکا ہو جائے۔ لیکن تم تو مجھے اپنے پاس ہی نہیں آنے دے رہی، پھر بھلا میں بغیر کچھ کیے ولیمہ لوگوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ کیا جانتی نہیں ہو تم؟ صبح جب تم سے اور مجھ سے سوال کیے جائیں گے تو میں تو سارا ملبہ تم پر گرا دوں گا، پھر سب کو جواب دیتی رہنا کہ آخر یہ ولیمہ کیوں کینسل کیا گیا ہے اور تم نے اپنے شوہر کو قریب کیوں نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر تو عروبہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، وہ پوری طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، اچھے سے سوچ لو، میرا ہونا چاہتی ہو یا ولیمہ کینسل کر دوں؟ عروبہ کبھی بھی اپنی عزت کا یوں جنازہ تو نہیں نکلوانا چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، آنکھوں میں آنسو سے آئے تھے، مگر وہ خاموشی سے بیڈ پر آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ جس قدر جذبات ارمغان کے بھڑک رہے تھے وہ اس کے قریب آ گیا اور فوراً ہی اس کے لبوں اور اس کی گردن پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، مگر وہ بالکل بے سود تھی، اس کا کسی طرح بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی کی مورت بن چکی ہو۔ ارمغان جو اس رات کا کب سے انتظار کر رہا تھا، جب اسے یوں پتھر بنا دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، خود کو اس سے جدا کر لیا، نہ جانے کیوں، مگر وہ زبردستی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جو سوچ چکا تھا کہ صرف بدن کی حد تک اس کے ساتھ رشتہ رکھے گا، نہ جانے کیوں اسے اس طرح سے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عروبہ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا، کرو نا ولیمہ، پکا نہیں کرنا کیا؟ مگر وہ اسے گھور کر کہنے لگا، جب تک تم میرا ساتھ نہیں دو گی تب تک میں کچھ نہیں کرنے والا۔ عروبہ ہنس کر کہنے لگی، بھول جاؤ،
آپ کی یہ بھول ہے کہ میں کبھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ اسے یوں پیچھے ہٹا دیکھ کر وہ بھی بیڈ پر لیٹ چکی تھی اور ارمغان بھی دوسری جانب لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں گہری نیند میں جا چکے تھے۔ اگلی صبح دونوں کا ولیمہ بھی ہوا تھا۔ مہمان کافی خوش لگ رہے تھے، دونوں کی جوڑی کی کافی تعریفیں کر رہے تھے۔ ارمغان بھی سب کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ عروبہ کو دیکھ کر کہنے لگا، باقی سب کے ساتھ تو بڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہو، لیکن میرے ساتھ کمرے میں آتے ہی تمہیں پتہ نہیں کون سا کیڑا کاٹ جاتا ہے۔ آج رات تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ کل رات بھی تم نے مجھے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ آج رات تو زبردستی میں اپنا حق تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سب سن کر عروبہ کے چہرے پر بھی ایک شیطانی مسکراہٹ سی آئی تھی۔ اتنی آسانی سے تو وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرنے نہیں والی تھی جب تک اسے سدھار نہ لیتی۔ اسی روز مکلاوے کی رسم کے لیے عروبہ کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم اپنی بچی کو ایک دن کے لیے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو ارمغان کا چہرہ اترا۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ کون سی رسمیں ہیں؟ مگر اس کی ماں کہنے لگی، تم چپ کرو، یہ رسمیں ہی تو در حقیقت خوبصورتی ہوتی ہیں، تم بھی ساتھ چلے جاؤ۔ یوں ارمغان اور عروبہ دونوں ہی عروبہ کے مائکے پہنچ چکے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب باتیں کرتے رہے اور ارمغان تو کافی بور ہو چکا تھا، اسی لیے کمرے میں چلا گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ نہ جانے کب عروبہ آئے اور وہ اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارے، مگر اس کے سونے کے بعد ہی وہ آئی تھی۔ اگلی شام کو دونوں واپس گھر آ چکے تھے، مگر اس روز انہیں اپنے کسی عزیز کے گھر دعوت کے لیے جانا تھا۔ یوں 10 دن ایسے ہی گزرے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دے پائے تھے، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ایک دن ارمغان جلدی گھر آ چکا تھا، بے چینی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ عروبہ کچن میں تھی جب وہ گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب گھما کر کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، آج تو میں تمہیں نہیں بخشنے والا۔ آج میں تمہارے ساتھ پورے 12 دن کی کسر نکالوں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر کو تڑپانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عروبہ خود کچھ گھبرا چکی تھی، کہنے لگی، اتنی آسانی سے میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ جب تک آپ سدھریں گے نہیں، دوسری عورتوں سے رابطے ختم نہیں کریں گے، بالکل میرے ہو کر نہیں رہ جائیں گے، تب تک میں آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں دینے والی۔ ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا، یہ کیوں؟ تم کوئی حور پری ہو، کوئی اپسرا ہو، یا دنیا میں تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے؟ میں تمہارے ساتھ بھی تعلق رکھوں گا، اور مجھے جو عورت اچھی لگے گی میں اس کے ساتھ بھی دوستی کروں گا۔ موقع ملا تو میں اس کے ساتھ وقت بھی گزاروں گا۔ تم عورت ہو، عورت بن کر رہو، زیادہ سر پر مت چڑھو، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہو۔ یہ سن کر عروبہ ہنسی تھی، کہنے لگی کہ آپ صرف اس وقت میرے لیے اٹریکشن محسوس کر رہے ہیں۔ جس روز آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی نا، اس روز آپ کو لاکھوں میں بھی صرف میرا ہی چہرہ نظر آئے گا، اور جس روز مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو چکی ہے تو میں اپنا سب کچھ آپ پر وار دوں گی۔ ارمغان یہ سن کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی، تم سے بھی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ مگر دھیرے دھیرے ارمغان بالکل ہی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ جب وہ باقیوں کے ساتھ مسکراتی ہنستی تو اس کا جی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی عروبہ ایسے ہی ہنسے، باتیں کرے۔ وہ جو ہر بار اس کے سامنے اس کے جسم کی باتیں کرتا تھا، اب اس کے ساتھ اور معاملات میں بھی باتیں کرنے لگا، اور اسے بزنس میں بھی اچھے مشورے دینے لگی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ عروبہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ شاید ارمغان سچ میں اس سے محبت کرنے لگا، اس کا خیال کرنے لگا۔ اسے لگا کہ اسے اپنا آپ اب ارمغان کو سونپ ہی دینا چاہیے۔ مگر اسی شام جب وہ اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ کے لیے مال گئی تو وہاں پر اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ دیکھ کر اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہاں پر اسے ریسٹورانٹ میں ارمغان دکھائی دیا، جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ پکڑے ہوئے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شاید اسے اپنے دل میں محبت محسوس ہوئی تھی، مگر ارمغان کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ دور سے ارمغان بھی اسے دیکھ چکا تھا، ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ چھوڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ لڑکی اٹھ کر ارمغان کے گلے لگ چکی تھی۔
کبھی اس کے کاندھے پر تو کبھی سینے پر ہاتھ رکھنے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عروبہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس کی بہن اس سے پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اپنی بہن کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ یہ شخص صرف جھوٹے دعوے ہی کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی بیگ نکال کر سامان پیک کر ہی رہی تھی کہ جب زور سے دروازہ کھلا اور ارمغان اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ بات تو سنو میری۔ مگر وہ کہنے لگی کہ اب کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اور اب میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ جیسا مرد، اس قدر عورتوں کا ترسا ہوا مرد، صرف عورتوں کے پیچھے ہی بھاگ سکتا ہے۔ اگر بیوی نے قریب نہ آنے دیا تو باہر کی کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیں گے، وقت گزار لیں گے۔ میں پاگل تھی جو سوچ رہی تھی کہ آپ کو سدھار لوں گی، مگر آپ جیسے مرد کبھی سدھرتے نہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی جب ارمغان اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر کے غصے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، پاگل عورت، میری بات تو سن لو، بس بولے ہی جا رہی ہو۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا وہ کون تھی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ غصے سے اسے یہ بات بہت کچھ کہتا ہوا کہنے لگا، وہ لیزا تھی، اٹلی میں میری فرینڈ تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے شادی کر لی تو وہ یہاں مجھ سے ملنے آ گئی۔ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں اسے بار بار منع کر رہا تھا اور وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تمہارے علاوہ میرے دماغ میں اور کسی کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ سب کچھ کہہ کر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور بیگ اس کا واپس رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا ورنہ ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ پھر وہ اسے لیزا کے پاس بھی لے کر گیا تھا۔ وہ بھی اس حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ واپس اٹلی جا چکی تھی اور عروبہ نے اگلے کچھ روز تک ارمغان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بار بار اسے منانے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے پھول تو کبھی چاکلیٹس لے کر آتا، یہاں تک کہ کان پکڑ کر سوری بھی کر چکا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ارمغان کو معاف کیا تھا کہ میں صرف آپ کو ایک آخری موقع دے رہی ہوں۔ اگر دوبارہ مجھے کہیں بھی دوسری لڑکی کا سایہ بھی دکھائی دیا تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گی۔ وہ قسم کھا چکا تھا کہ اس کے دل میں عروبہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سچ میں لڑکی سے بے تحاشا محبت کر گیا تھا۔ اس کی ہر ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ اس نے دوبارہ عروبہ کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب عروبہ نے اپنا آپ ارمغان کو سونپ دیا۔ وہ بالکل پہلی رات کی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ارمغان تو اسے دیکھ کر جیسے اس پر فدا ہی ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے باہوں میں بھر کر محبت کے آنے والے وقت کی باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اسے اپنے قریب تر کرتا چلا گیا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹاتے رہے۔ ارمغان نے اتنی محبت سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید جنون کی حد تک پاگل ارمغان اس کے لیے یہ رات انتہائی کرب کی رات بنا دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ارمغان نے اسے محبت کے نئے روپ سے اجاگر کر دیا تھا۔ جو زندگی عروبہ چاہتی تھی، جیسا جیون ساتھی وہ چاہتی تھی، ٹھیک ویسے ہی اس نے ارمغان کو بنا دیا تھا۔ ماضی بھلے جو بھی تھا، مگر اس نے ارمغان کو سدھار کر اپنا مستقبل سنبھال لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد ہی دونوں ایک ساتھ اٹلی چلے گئے اور وہیں پر عروبہ نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دونوں کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔